نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام آؤ مشکل میں داخل ہو چلیں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ پروگرام پچھلے چند دنوں سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی، صحت مندی، تندرستی اور وقت کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اسی طرح مواقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے مستقبل کو بہتر بنائیں، وقت کے ضیاع سے بچیں اور خود کو اپنے سماج میں ایک کامیاب فرد ثابت کر سکیں اور ملک و قوم کے لیے ایک مفید شہری کا کردار ادا کر سکیں۔ میرا بنیادی مقصد و مطلب اس پروگرام کو شروع کرنے کا یہ ہے، اور میں آپ حضرات کو پچھلے ایک دو ایپیسوڈ میں یہ بتا چکا ہوں کہ مواقع سے فائدہ اٹھانا بڑا ضروری ہے۔ جو لوگ مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے دنیا میں کامیاب و کامران نہیں ہو پاتے۔ مواقع کے کچھ ارکان میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ مواقع کے چار ارکان اور وہ ہیں: نمبر 1 زندگی، نمبر 2 تندرستی، نمبر 3 وقت اور نمبر 4 موجود سرگرمی۔ یہ چاروں چیزیں مل کر موقع کو بناتی ہیں، موقع کو تعمیر کرتی ہیں، موقع بنتا ہے ان سے۔ جو شخص ان چاروں باتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے زندگی کے میدان میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرتا ہے، اور دنیا و ما فیہا میں زندگی کے ہر موڑ پر وہ آگے نکل جاتا ہے دوسرے لوگوں سے۔ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کو زندگی کے بارے میں پچھلے ایپیسوڈ میں کچھ بتا چکا ہوں۔ آج آپ کو تندرستی، جو کہ موقع کا دوسرا بڑا رکن ہے، اس کے بارے میں کچھ بریف سا سکیچ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ تو عزیزان محترم، تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اس کے بغیر انسان زندگی کی کوئی سرگرمی انجام نہیں دے سکتا۔ تندرستی کے بغیر انسان تندرست ہوتا ہے تو کوئی بھی سرگرمی وہ انجام دے سکتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر بڑے بڑے کام انجام دے سکتا ہے۔ جی ہاں، اگر انسان عزم کر لے، بے شک چھوٹا انسان ہو، چھوٹا قد ہو، چھوٹا اس کا وجود ہو، کم وجود ہو، بڑے بڑے کام کر سکتا ہے اس کا اپنے عزم کو بروئے کار لا کر۔ لیکن اگر وہ اونٹ جتنا قد ہے اس کا، لیکن اس کے اندر عزم نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، جرت نہیں ہے، تو وہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح زندگی کے بعد تندرستی موقع کا دوسرا بڑا رکن ہے۔ زندگی اور تندرستی وہاں مل کر انسان کو اس قابل بنا دیتی ہیں کہ وہ کچھ کرنے کے لیے باصلاحیت ہو جاتا ہے۔ تندرستی کے بغیر موقع کے چاروں ارکان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ موقع کے چاروں ارکان بیکار یعنی یوز لیس ہو جاتے ہیں۔ چارپائی پر پڑا ایک بیمار انسان صرف اپنے دل میں خواہشات کے ڈھیر جمع کر سکتا ہے، خواہشات کے ڈھیر، اور کچھ نہیں کر سکتا۔ خیالات جمع کر سکتا ہے، نظریات کو جمع کر سکتا ہے، ان کی انبار لگا سکتا ہے، لیکن ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے بعد موقع کا اہم ترین رکن تندرستی ہے۔ بڑے ہی سمجھدار، بڑے ہی مدرک، بڑے ہی فہیم، ذکی اور ذہین ہوتے ہیں وہ لوگ جو موقع کے اس اہم ترین رکن یعنی تندرستی سے فائدہ اٹھا کر اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی قابلیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ کر کے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کچھ پونجی جمع کر لیتے ہیں۔ پونجی کیا ہے؟ یہ پونجی مالی صورت میں ہو سکتی ہے، یہ پونجی اولاد کی صورت میں ہو سکتی ہے، یہ پونجی علم کی صورت میں ہو سکتی ہے، یہ پونجی کاروبار میں وسعت اور توسیع کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں وہ جمع کر سکتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر۔ تو تندرستی سے فائدہ اٹھا کر یہ چاروں چیزیں وقتی طور پر جمع کی جا سکتی ہیں، اور پھر مشکل اور آڑے وقت میں انہیں آسانی سے اور خوش دلی سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ تاہم جو لوگ احمق، بیوقوف، وقت ناشناس اور کامچور، سست ہیں، نااہل ہیں اور پھسڈی ہوتے ہیں، وہ تندرستی سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اسے فضول سرگرمیوں میں ضائع کر دیتے ہیں، بے راہ روی میں ضائع کر دیتے ہیں، عشق بازی میں، محبت گری میں ضائع کر دیتے ہیں، گپ شپ میں، دوستوں یاروں کی بے مقصد محفلوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم جولیوں کے ساتھ بے وقت
کہ کھیل کود میں ضائع کر دیتے ہیں، لہو و لعب میں ضائع کر دیتے ہیں اور تماش بینی میں ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر جب ایسے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ اوہو، میں نے تو اپنی تندرستی سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور اب تو بیماری نے ناچار کر دیا ہے، اب تو بیماری نے مجھے بیکار کر دیا ہے، ناچار کر دیا، اب کچھ نہیں کر سکتا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے اور اس کا دل ڈگمگانے لگتا ہے، ڈاواڈول ہوتا ہے، کام کرنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، لیکن بیماری اسے مجبور کرتی ہے کہ ابھی وہ چارپائی پر پڑا ہی رہے، اگر اٹھ کر کچھ کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر بیمار پڑ جائے گا۔ کبھی کبھی وہ بیماری کی حالت میں اٹھ کر کچھ کرنے کے لیے بےتاب ہو کر اٹھتا ہے، لیکن کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے آگے تارے آ جاتے ہیں اور وہ ایک بار پھر دھڑام سے چارپائی پر گر پڑتا ہے۔ پس دوستو آئیں، وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں، تندرستی کی قدر و قیمت کو پہچانیں، اپنی تندرستی سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی مدد سے اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کچھ کر لیں، یہی کچھ کر لینا کل کو ہمارے کام آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔